السلام علیکم گائز، میں ہوں بیا جی اور آپ سن رہے ہیں میری پوڈ کاسٹ اے پاکستانی سم ون اینڈ دس از ایپیسوڈ 4. خیر مبارک. عید مبارک گائز. کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے، سیف اینڈ سیکیور طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منا رہے ہوں گے. آئی انڈرسٹینڈ اس سال کی عید تھوڑی ڈفرینٹ ہے کنسیڈرنگ دی سرکمسٹانسز، لیکن وی ہیو ٹو پل تھرو. تو ابھی جب میں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہی ہوں تو عید کا دوسرا دن ہے، تو عید مبارک اگین. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ جب آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں گے تو عید تو گزر چکی ہوگی، تو بلیٹڈ عید مبارک. واٹ، میں نے اس کو اردو میں بھی گوگل کیا تھا، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں گزشتہ عید مبارک. تو گائز گزشتہ عید مبارک. اچھا، ویسے ڈسکلیمر، آئی ڈونٹ نو گزشتہ عید مبارک صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. اگر غلط ہے یہ ٹرانسلیشن گزشتہ تو بلیم گوگل. میں نے صرف گوگل کیا تھا. لیکن اگر یہ صحیح ہے تو آئیڈ لائک ٹو ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. میں نے بہت محنت سے اس کو سرچ کیا تھا. او مائی گاڈ. اچھا خیر، فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی کہ اس ایپیسوڈ کا نام خیر مبارک کیوں ہے. تو عید کے دن اور ایون آج بھی مجھے بہت سارے میسیجز ملے لوگوں کے عید مبارک وش کرتے ہوئے، عید مبارک عید مبارک عید مبارک. تو گیس واٹ، میں نے سب کو رپلائی کیا خیر مبارک. اور وہ بھی مطلب ایک مونوٹونس خیر مبارک نہیں تھا، وہ بہت سارے ڈفرینٹ ٹونس میں تھا، مطلب ڈفرینٹ ایکسکلیمیشن پوائنٹس کے ساتھ، ڈفرینٹ ایموجیز کے ساتھ، ڈفرینٹ جیفس کے ساتھ. تو آبویسلی ہر خیر مبارک کا ڈفرینٹ میننگ تھا. تو آئی تھاٹ اس ایپیسوڈ کا نام عید مبارک کے بجائے میں خیر مبارک رکھوں. آئی تھاٹ اٹ وڈ بی فنی، کائنڈ آف لائک اے پن. It's not a pun. Oh my God. Uff Allah. I'm sorry. It's so lame. خیر اگین. خیر مبارک. Oh my God. اچھا نہیں، آگے بڑھتے ہیں عید کے دن کی طرف. عید کا دن آپ کا کیسا گزرا؟ آپ نے عید کے دن کیا کیا؟ آپ نے صبح اٹھ کے کیا کیا؟ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ اچھا، آئی انڈرسٹینڈ آپ ابھی رپلائی نہیں کر سکتے مجھے بیکاز دس از اے پوڈ کاسٹ. اس میں آپ مطلب صرف میں بولوں گی بس. اس میں دوسرا بندہ نہیں بولتا واپس، وچ از لائک کامن سینس. تو ناؤ آئی ٹیل یو کہ میرا عید کا دن کیسا گزرا. بٹ بیفور دیٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ چاند رات. ہماری چاند رات کیسی گزری؟ تو ہماری تو چاند رات کافی کنفیوژن میں گزری تھی، ایز ایم شور جتنے بھی پاکستانی یہ سن رہے ہیں ان سب کی چاند رات بہت کنفیوژن میں گزری ہوگی، کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ چاند رات ہے بھی کہ نہیں ہے. وانٹ می ٹو کلیریفائی؟ آئی ٹیل یو. ہر سال عید سے پہلے ایک بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کے درمیان میچ ہوتا ہے؟ روت ہلال کمیٹی کے درمیان اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے درمیان. ابھی بہت ہی سنگین میچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں روت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مفتی منیب الرحمان، وہ اور منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری، وہ دونوں ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو اس سال بھی یہی ہوا. فواد چودھری نے کہا کہ کل عید ہوگی، مفتی منیب الرحمان نے کہا نوپ. فواد چودھری نے کہا نہیں کل تو عید ہوگی، مفتی منیب الرحمان نے کہا نو. تو ہم سب بس بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے اچھا پہلے یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں آپس میں، پھر ہم سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. 10-11 بجے تک پتہ چلا کہ اچھا فائنلی کنفرم ہو گیا کل عید ہوگی. ہم نے کہا شکر اللہ کا. پھر آئی سین چاند رات کی کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، لوگ مہندیاں لگاتے ہیں، نیل پالشز لگاتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارے یہاں فل آن صفائی مہم چلتی ہے گھر میں. لوگوں کے یہاں اسپرنگ کلیننگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں عید کلیننگ ہوتی ہے. تو صحیح طرح ہر چیز گھر میں صاف ہوتی ہے. ایون تو ابھی کسی نے آنا بھی نہیں ہے، بٹ لائک اپنے لیے ہی نا، خود کی خوشی کے لیے ہم سارا گھر صاف کرتے ہیں، سب پورا گھر مل کے، تاکہ جب ہم صبح عید کے لیے اٹھیں نا تو سارے فریش فیلنگ آئے، صاف اچھی، مطلب پورے گھر کی وائب بدل جاتی ہے جب آپ کا گھر صحیح طرح تھورلی صاف ہوا ہوتا ہے.
وچ از ویری ریئر جب اتنے سارے لوگ رہ رہے ہوں. تو ہاں ہم نے گھر صاف کیا. اس کے بعد ہم نے کل کی تیاریاں عام طور پہ کرتے ہیں پر اس دفعہ آبویسلی نہیں کی کیونکہ ہم نے کہیں جانا بھی نہیں تھا. تو ہاں کنفیوژن میں رہے, پھر ہم نے گھر صاف کیا. دیٹ واز اے چاند رات. عید کے دن ہم صبح اٹھے, ہم نے ناشتہ کیا, اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم سب واپس سو گئے. میں نہیں سوئی, میں نے ایک کپ کافی پی اور پھر میں نے سارا دن ایرو دیکھا. دیٹ واز مائی عید. دیٹ واز لٹرلی اٹ. کوئی عیدی ویدی کا بھی سین نہیں ہوا. دس از سو سیڈ آنیسٹلی. رات کو بریانی ہم نے کھائی تھی تو دیٹ واز انٹرسٹنگ. ہم بہت بریانی کھاتے ہیں بٹ ہر دفعہ جب بھی ہم بریانی کھاتے ہیں نا وہ دن اسپیشل ہوتا ہے. اس دفعہ عید کے دن ہم نے بریانی کھائی تھی تو دیٹ واز اسپیشل. اور اس کے بعد بس دیٹ واز our عید. بائی دا وے آئی واز تھنکنگ ویسے کہ اس سال آئی مین اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں تو اوبویسلی ہم نے گھر میں عید گزاری, لیکن اس سے پہلے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں ہماری فیملی میں عید کا ایک بہت اسپیسیفک ٹریڈیشن ہوا کرتا تھا, اور ہمیں کبھی اسپیشلی مجھے کبھی اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوا اس عید سے پہلے تک. شروع میں جب ہم لوگ لاہور میں رہا کرتے تھے تو ہم لوگ ہر عید کے وقت چاند رات سے پہلے ہم لوگ یہاں آتے تھے. صبح اٹھ کے سب مل کے تیار ہوتے تھے اور پھر ناشتہ کرتے تھے, پھر سب بیٹھ کے باتیں شاتیں کرتے تھے, چائے وغیرہ پیتے تھے, دوپہر کا کھانا کھاتے تھے, اور پھر ہمارے یہاں مہمان آتے تھے. تو مطلب اٹ واز اے فن ٹائم. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر عید پہ تیار ہو کے بس گھر بیٹھ کے فون ہی استعمال کرتے ہیں. آئی کوڈ نیور ریلیٹ ٹو دیٹ کیونکہ ہماری ہر عید اتنی رونق بھری ہوتی تھی, اینڈ اسپیشلی کیونکہ اس گھر میں وائی فائی نہیں ہوتا تھا. تو مطلب ہم لوگ ایکچولی ان دا مومنٹ پریزنٹ ہو کے ہم لوگ عید منایا کرتے تھے. ایک اور بڑا ہی اچھا جو ہمارا ٹریڈیشن ہوا کرتا تھا وہ تھا کہ سارے کزنس جتنے بھی بچے ہیں فیملی کے وہ سب ایک لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے ایج وائز. سب سے چھوٹا بچہ سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا اور سب سے بڑا بچہ جو کہ میں تھی وہ سب سے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, اور پھر باری باری ہر بچہ آ کے کچھ نہ کچھ سناتا تھا. کوئی پوئم, کوئی گانا, کوئی نظم, کوئی جوک انہوں نے سنا ہو, کوئی اچھا فن فیکٹ, مطلب اینی تھنگ وہ کھڑے ہو کے پریزنٹ کرتے تھے. پھر سب ان کی تالیاں بجاتے تھے, سب ان کو اپریشیٹ کرتے تھے, واؤ کتنا اچھا کیا ہو, ویری گڈ. اور مجھے یاد ہے وہ اتنا امپورٹنٹ مومنٹ ہوتا تھا ہمارے لیے کہ میں ہفتوں تک اس کی تیاری کیا کرتی تھی کہ میں نے اچھا اس عید پہ کیا سنانا ہے میں نے سب کو. اور پھر جب ہر بچہ باری باری کچھ نہ کچھ سنا دیتا تھا تو ہر بچے کو عیدی ملتی تھی یا گفٹس ملتے تھے یا جو بھی. تو اتنا خوشی کا مومنٹ ہوتا تھا ہمارے لیے بیکاز ہر بچے کو امپورٹنس مل رہی ہے, ہر بچے کو ریکگنیشن مل رہی ہے, ہر بچے کو عیدی مل رہی ہے اوبویسلی. اور ابھی تک لائک آئی ایم 21 اور ابھی تک میں لائن کے پیچھے کھڑی ہوتی ہوں سب سے, اور میں کچھ نہ کچھ سناتی ہوں عیدی لینے کے لیے. دس از ہاؤ اٹس آلویز بن. آئی ٹرولی انڈرسٹینڈ کہ کتنا امپورٹنٹ تھا یہ والا ٹریڈیشن ہمارے لیے. اس سال نہیں ہوا نا, اینڈ اٹ جسٹ اٹ فیلز ویئرڈ. آئی ڈونٹ نو, مطلب اتنی کوئی بڑی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوا کرتی تھی بٹ جسٹ being with the entire family in that moment is so precious and it's so important. اور جب آپ ہر وقت ہر سال یہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک آل آف اے سڈن آپ کو پتہ چلے کہ اچھا آپ اس سال کی عید نہیں گزار سکتے اپنی فیملی کے ساتھ. it's sad, it's really sad. لیکن ہم نے اس سال واٹس ایپ وغیرہ کے تھرو ہم نے ان ٹچ رہے تھے. میں نے سوچا تھا کہ ہم زوم کال کریں پوری فیملی کی لیکن اس کا مسئلہ ہے کہ مجھے زوم نہیں چلانا آتا. ایکچولی مجھے کوئی بھی ویڈیو کال چیز چلانی نہیں آتی, اٹس جسٹ ٹو کمپلیکیٹڈ. تو دیٹ واز آر عید, کوائٹ بورنگ بٹ وی ہیڈ انٹرنیٹ تو دیٹ واز فن. آئی واچڈ ایرو اگین, دیٹ واز فن. لیکن حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں, ہم لوگ صحت مند ہیں, ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, ہمیں اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو عید مبارک اگین.
اب بڑھتے ہیں اس ہفتے کی اپڈیٹس کی جانب. آپ سب نے سنا ہوگا، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اس ہفتے مئی 22 کو، فرائیڈے کو، رمضان کے آخری جمعے کو PIA کا ایک جہاز کریش کر گیا تھا. 99 لوگ اس جہاز میں تھے. یہ جہاز جو تھا وہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا، اور کراچی میں لینڈ ہونے سے 1 منٹ پہلے ایئرپورٹ کے ساتھ ایک کالونی تھی، ماڈل کالونی، وہاں پہ جا کے یہ فلائٹ کریش کر گئی تھی. اور 99 لوگوں میں سے صرف 2 لوگ بچ پائے تھے. اس کے علاوہ 97 لوگ شہید ہو گئے تھے. ان 97 لوگوں میں سے 19 لوگوں کو صرف ابھی تک آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا گیا ابھی تک. یہ جو فلائٹ تھی PK 8303، یہ جہاں کریش کی تھی وہ ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ تھا، اور جن گھروں پہ وہ کریش کی تھی وہ پرائیویٹ پراپرٹیز تھیں. اور جس منٹ وہ کریش کیا اس کے بعد ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی اور ریسکیو ٹیمز آنے لگیں. ہمیں پتہ چلا کہ اس فلائٹ میں 8 کرو ممبرس تھے، 51 آدمی تھے، 31 عورتیں تھیں اور 9 بچے تھے. یہ سب تو سٹیٹس ہیں، اور ہم یہ سٹیٹس خبروں میں بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ جو وکٹمس تھے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس پلین کریش میں، ان کی ویڈیوز اور فوٹوز، ان کی فیملیز، ان کی لائف سٹوریز شیئر کر رہے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ عید منانے کے لیے اپنے گھر جا رہے تھے کراچی، لوگ اپنے گھر والوں کو سرپرائز کرنے کے لیے. کچھ لوگ تھے جو کہ اپنی پوری فیملی سمیت شہید ہو گئے تھے. سب کی شکلیں دیکھ کر، سب کی سٹوریز دیکھ کر جو کیفیت ہے وہ واقعی سمجھ میں آتی ہے. زندگی کس قدر انپریڈکٹیبل ہے. 97 لوگ، مطلب 97 کہانیاں، 97 جانیں، 97 خاندان. دیز آر ٹرولی انپریڈکٹیبل ٹائمز، اور اللہ خیر کرے. اس کے علاوہ کرونا وائرس کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہر روز صبح اٹھ کر ڈان کی ویب سائٹ چیک کرتی تھی، اور میں ڈان پہ کرونا وائرس کے سٹیٹس چیک کیا کرتی تھی. آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ کچھ ہفتوں سے میں نے یہ کرنا چھوڑ دیا تھا. ایون میں نے نیوز پہ چیک کرنا چھوڑ دیا تھا کہ کیا سٹیٹس ہیں. دا ادر ڈے آئی اسٹمبلڈ اکراس دا ویب سائٹ، اور مجھے پتہ چلا کہ کیسز ہیو ریزن ٹو 55,000. 55,000. لاسٹ ٹائم جب میں نے چیک کیا تھا تو 17,000 تھے. اور میں بس I could not believe it. اور جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 1,150 سے بھی زیادہ تھا. اس دن میں دیکھ رہی تھی WHO کی پریس کانفرنس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو ایمرجنسیز ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر مائک رائن، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کرونا وائرس کبھی ختم نہ ہو. انہوں نے مثال دی HIV کی. HIV شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ہم سب نے اڈیپٹ کر لیا. اب ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہاں، کچھ کیسز نکل آتے ہیں، کچھ کیسز پھیلتے ہیں آبویسلی. جس وقت وہ بتا رہے تھے کہ ہاں کرونا وائرس may never go away، تو ان کی ایکسپریشنس، ان کی شکل، دیٹ فیلنگ آف ہوپلیسنس، دیٹ فیلنگ آف ہیلپلیسنس، اللہ خیر کرے. بس ہم پوری گلوبل کمیونٹی اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. خاص کر ہماری جو اتھارٹیز ہیں. لاک ڈاؤن ہم نے امپوز کیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے غربا جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اسپیکنگ آف وچ، I wanted to talk about this right now. I have seen a lot of people on social media complaining about the fact کہ لاک ڈاؤن لفٹ کر دیا گیا ہے اور یہ غلط کیا گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو تو لوگوں کی صحت کا کوئی خیال نہیں ہے. You have to understand، اگر آپ ابھی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، you have to understand that you are privileged. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اینڈ ٹرسٹ می، پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن اس طرح کی ہے. ہمارے ارد گرد، ہمارے نیبرز میں اتنے لوگ ہیں جو کہ دن کا پیسہ کماتے ہیں اور پھر رات کو اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے
ان کے پاس اس روزی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے. بچے بھوکے سو رہے ہیں رات کو, روزہ پانی سے کھول رہے ہیں. گورنمنٹ نے صرف ہمارے بارے میں نہیں سوچنا, گورنمنٹ نے باقی لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اور گورنمنٹ نے آپ سے زبردستی یہ نہیں کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کے نکلیں. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ فیزز میں لاک ڈاؤن لفٹ ہو رہا ہے. کنسٹرکشن سیکٹرز اس لیے کھولیں تاکہ جو ہمارے مزدور ہیں وہ باہر جا کے اپنی روزی کما سکیں اور اپنے خاندان کو کھلا سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگ پریولیج لوگ ہیں ہم گاڑیوں میں جا کے پارٹی کریں چاند رات کو اور پھر ہم کیا کہتے ہیں شاپنگ مالز جائیں اور عید کے کپڑے خریدیں. دیٹ از ناٹ واٹ دس لاک ڈاؤن لفٹ از مینٹ فار. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ شاپنگ کرنے کے لیے لاک ڈاؤن لفٹ نہیں کیا گیا, یہ ضرورت کے لیے لفٹ کیا گیا ہے. جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں, جو لوگوں کے پاس اپنے ریسورسز نہیں کہ اپنے بچوں کو کھلا سکیں, ان کے پاس ہیلتھ ریسورسز نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے, وہ کام کر سکیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ اونچی آواز ہے ہم سب کی. سوشل میڈیا پر ہم لوگ زیادہ بولتے ہیں بیکاز وی ہیو دا ریسورسز ٹو بی ہرڈ. دوز پور پیپل دے ڈو ناٹ ہیو دا ریسورسز ٹو بی ہرڈ, تو وہ چپ کر کے سفر کر رہے ہیں. اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ لوگ اپنی حفاظت کریں, آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. اور اگر آپ کو باہر اپنے ارد گرد کوئی نظر آ رہا ہے جو کہ ایکچولی مدد کا حقدار ہے تو آپ اس کی ضرور مدد کریں. اور اس کے علاوہ اپنی دعا کیجیے گا, ہمارے لیے دعا کیجیے گا, اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور جن لوگوں کے پیارے اس کرونا وائرس کی وجہ سے کسی بھی طرح افیکٹ ہوئے ہیں تو اللہ ان سب کو صبر دے, آمین. اچھا, ان دس لاسٹ سیکشن آئی یوزلی ٹیل یو کہ آج کل میں کیا کر رہی ہوں. پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آج کل میں کیا کر رہی ہوں, بیکاز میری 2.5 مہینے سے کوئی روٹین چینج نہیں ہوئی ہے. اٹس بن دا سیم, سوائے کہ میری ایک ڈیڈ لائن آئی تھی اس کے علاوہ کچھ چینج نہیں ہوا. سو آئی تھاٹ آئی وڈ شیئر اے ویری انٹرسٹنگ شو ود یو, جو کہ میں نے دیکھنا شروع کیا تھا. اٹس آن نیٹ فلکس, اور اس کے علاوہ اٹس آن پوڈ کاسٹ ایز ویل. تو آپ کسی بھی پوڈ کاسٹ اسٹریمنگ سروسز پہ جا کے اس کو سن سکتے ہیں. اٹس کالڈ آف کیمرا ود سیم جونز. تو اٹس بیسیکلی لانگ فارم ان ڈیپتھ انٹرویوز ود سیلیبریٹیز. اور جس طرح سے وہ انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے ہیں, دے آر سو را, دے آر سو ایموشنل, دے آر سو ریئل. بہت دفعہ ہم جو آن اسکرین گلیمر دیکھتے ہیں وہ ہم لوگ اس کو فیس ویلیو پہ لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اتنا ہی گلیمرس ان کی زندگیاں ہوں گی, بٹ دیٹس ناٹ آلویز ٹرو, دیٹس نیور ٹرو. تو وہ جو انٹرویوز ہیں وہ اتنے خوبصورت طریقے سے کنڈکٹ کیے گئے ہیں. دے آر سو بیوٹیفل. آپ ضرور ان کو دیکھیے گا. ایک جو انٹرویو تھا جو مجھے بہت پسند آیا تھا وہ تھا ایتھن ہاک کا انٹرویو. دا گائے پلیڈ دیٹ کڈ آن ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی. اور اس کے علاوہ ہی از اے رائٹر ایز ویل, ہی از اے ڈائریکٹر ایز ویل. تو جس طرح سے انہوں نے بہت سمپل باتیں ایکسپلین کی تھیں اپنے انٹرویو میں, اور انہوں نے اپنی کہانی بھی سنائی تھی 2. دے ور سو گڈ, او مائی گاڈ, یو ہیو ٹو واچ دیٹ شو. اور آپ ان کے وہ انٹرویوز دیکھیں, وہ انٹرویو پیٹرنس دیکھیں, اور آپ ان سیلیبریٹیز کی کہانیاں دیکھیں. دے آر سو انسپریشنل, دے آر سو ریئلسٹک, دے آر سو دے میک دیم سیم لائک سچ ریئل ہیومنز انسٹیڈ آف دیز گلیمرائز سپر ہیروز جو کہ ہمارے دماغ میں سیلیبریٹیز کی امیج ہوتی ہے. دوز انٹرویوز آر ریئلی گڈ. تو آپ ضرور ان انٹرویوز کو دیکھیے گا. اس کے علاوہ آرو دیکھ لیں, آپ بور ہو رہے ہیں تو آرو دیکھ لیں. تو اب ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام کو پہنچنے والے ہیں. اینڈ آئی سیڈ کہ میں اپنا ہر ایپیسوڈ جو ہے وہ ایک جوک پہ ختم کروں گی, بٹ دس ویک ہیز بن سو ٹریجک اینڈ this episode was very difficult to do actually because I did not know what to say or how to describe my emotions in a way that was accurate enough. So instead of a joke, I'll tell you something else جو کہ مجھے اپنی آٹوگراف ڈائری میں ملا تھا. جب میں چھوٹی تھی تو میرے پاس ایک آٹوگراف ڈائری ہوا کرتی تھی, اور میں اس آٹوگراف ڈائری کو ہر وقت ہر جگہ لے کے پھرتی رہتی تھی. ہر رینڈم بندے سے میں نے آٹوگراف لینا ہوتا تھا. میں اس کو جانتی ہوں نہیں جانتی ہوں, بس میں نے ایک آٹوگراف لینا ہوتا تھا. تو اس میں مجھے کسی نے ایک آٹوگراف دیا تھا, اینڈ آئی ڈونٹ ریممبر کس نے دیا تھا, پر مجھے پتا ہے کیا دیا تھا. اٹ واز کہ اللہ ہیز اونلی 3 replies to your دعا.
1, yes. 2, yes, but not now. And 3, I have a better plan for you. اور ایک جو مجھے اس سے بات سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اگر دعا کریں گے نا تو وہ کبھی بھی رد نہیں جائے گی. دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم سب کے لیے دعا کیجیے. تو اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہم سب کو صحت مند رکھے، اللہ ہم سب کو اس طرح کے آفات سے بچائے رکھے، اللہ اس پوری دنیا پہ رحم کرے. آمین. اینڈ تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو دس ایپیسوڈ. عید مبارک گائز. ٹیون ان نیکسٹ ٹیوزڈے. دس از بیا جی سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.